ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی کی اولاد نہ ہو اور اولاد کے لیے وہ اللہ رب العزت سے ان آیات کے ذریعے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کو ڈاکٹر بھانج کہہ دیں اور بالکل ہی اولاد نہ ہو سکتی ہو، اس کے لیے بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر اور طاقت رکھی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اولاد کی دولت عطا فرمائیں گے۔ بعض لوگ ان کی وارث نہیں ہوتے یا وارث ہوتے ہیں تو ناخلف ہوتے ہیں، اب وہ ذمہ داری کو سمجھتے نہیں کہ اولاد جو ہے ذمہ دار نہیں ہوتی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اولاد صحیح وارث بھی بن جائے گی اور ساتھ ذمہ داری کو بھی سمجھنے والی ہو جائے گی اور اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ چونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ان آیات کے ساتھ جو ہے دعائیہ الفاظ کو جب اللہ کے سامنے دعا کی شکل میں مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بھی عطا فرمایا اور ان کی دعا کو قبول بھی کیا۔ اب زکریہ علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ تو بھانج تھی، بالکل ان کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور ان کو تو ڈاکٹرز نے اطباء نے اس وقت کے حکامہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی اور آپ بالکل جو ہے اولاد سے محروم ہیں اور آپ کی اولاد کے لیے کوئی اسباب بھی نہیں ہے۔ اب جب اسباب بالکل ختم ہو گئے اور ظاہری طور پر جو ہے اس میں کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا اولاد ہونے کا، تو زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے کے اندر اللہ کے سامنے دعا کی۔ یہ دعا کے کلمات جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام نے فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ اب دیکھیے زکریہ علیہ السلام پیغمبر ہیں، بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ چکے ہیں اور عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور بیوی جو ہے وہ اتنی کمزور ہے، نقاہت میں ہے، پھر بھانج بھی ہو چکی ہے۔ اب اطباء کہہ رہے ہیں جی آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ آپ نے بے موسمی پھل جب دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تو آپ نے اسی وقت سوچ لیا کہ جو اللہ تعالیٰ بے موسمی پھل حضرت مریم کو دے سکتا ہے وہ مجھے اولاد اس بڑھاپے میں کیوں نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے اس وقت اللہ کے حضور دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ اب ایک چیز تو اس رکوع کے اندر، یہ جو سورہ انبیاء کا رکوع ہے، بار بار نبیوں کا جب نام آ رہا ہے تو ساتھ یہ لفظ آ رہا ہے اذ نادا، اذ نادا، جب نبیوں نے پکارا، یعنی نبی جب مشکل میں پڑتے تھے تو وہ اللہ ہی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، اللہ ہی کے حضور صدا ندا اپنی بلند کرتے تھے۔ تو زکریہ علیہ السلام نے اذ نادا، جب پکارا، جب ندا لگائی، ربہ، اپنے رب کے لیے، یعنی رب سے، اس رب سے مانگا، اور اللہ کے سامنے جو ہے الفاظ کیا ارشاد فرمائے، ربی لا تذرنی، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، فردا، کہ میں بالکل اکیلا ہو جاؤں، وانت خیر الوارثین، اور آپ سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں جو وارث ہو، یعنی آپ اصل وارث ہیں۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو انسان کے بعد اس کے مال کو، اس کے علم کو، اس کی جائیداد کو، اس کے مشن کو صحیح انداز میں آگے کرے، پہنچائے۔ اللہ کو حضرت زکریہ نے کہا کہ آپ سے بڑا وارث کوئی نہیں، یعنی آپ جو بہترین وارث ہیں کہ انسان کے بعد اس کی نظام زندگی ہے، چاہے اس کا مال ہے، چاہے اس کا علم ہے، چاہے اس کا جمع پونجی ہے، اس کو صحیح انداز میں آپ جو ہے صرف کرنا جانتے ہیں۔ تو یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ اب یہ نہیں کہا کہ مجھے وارث دے دے، بلکہ کہا مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اور آپ سے بہتر وارث کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں انداز تکلم جو ہے، انداز دعا جو ہے، کہ وہ آپ کا انداز ایسا تھا کہ آپ نے کہا اللہ تو بہترین وارث ہے،
اور مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ جب تنہا نہ چھوڑ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے لاوارث نہ کر یا لا ولد نہ کر، مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ اب یہاں بیٹی نہیں مانگی، یہاں وارث کا لفظ استعمال کر کے بیٹا مانگا۔ اب جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ بھی یہ دعا کریں گے۔ اب مسجد قباء کے جو بہت بڑے امام گزرے، تو بہت پرانی بات ہے کہ میں وہاں پر جب مسجد نبوی میں ایک مرتبہ گیا تو ابھی وہ قاری بشیر صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو مسجد نبوی کے ائمہ کے استاد اور سعودی اللہ نے ان کو نیشنلٹی عطا فرمائی، بقی میں ابھی مدفون ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی کے جو خطیب تھے البدیر، ابھی خطیب ہیں شیخ البدیر، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا کے خود قبر میں اتارا۔ تو میں موروکو میں تھا تو مجھے حضرت نے واٹس ایپ کیا کہ میں بیمار ہوں، آپ کب مدینہ شریف آ رہے ہیں؟ یعنی بڑی محبت کا تعلق تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ مجھے مسجد قباء کے شیخ کے ساتھ ملاقات کرائی کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم ملاقات کی، ہم نے بلکہ کھانا بھی اکٹھے کھایا۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ان کی اولاد کے لیے کوئی عمل بتا دے۔ میں نے یہ آیت کریمہ بتائی اور میں نے کہا اس کا انداز یہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے نا امیدی میں نا امید کو چھوڑا، پھر بھی نہیں، ڈاکٹر نے اطباء نے نا امید کیا، لیکن اللہ کے دروازے پر امید کے ساتھ آئے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، تو ہمارے اندر پہلے ہی نا امیدی ہوتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں تمہارے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اب ہمارا گمان اگر ہے کہ نہیں فائدہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، فائدہ ہے تو ہوگا۔ زکریہ علیہ السلام کو فائدہ کا یقین تھا، آپ نے لفظ جو استعمال کیا تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت دونوں میاں بیوی پڑھیں، اور روزانہ پڑھیں کسی بھی وقت، اور ہر سجدہ میں یہ آیت کریمہ 89 آیت ہے سورہ انبیاء کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آپ نے 60 ٹائم پڑھنی ہے، 60 چاروں سجدوں میں، سلام پھیر کے بچوں کے لیے دعا کریں۔ اب میں نے کہا یہ عمل آپ جاری رکھیں، کنٹینیو کریں، انشاءاللہ آپ کی اولاد ہو جائے گی۔ بہت عرصے بعد مجھے بتایا حضرت نے کہ اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا، اور بیٹا اس وقت ہوا جب بالکل وہ خود بھی نا امید تھے، ان کو بھی ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس عمل کو کیا۔ تو ابھی ہمارے آرمی کے بڑے ہیں الحمدللہ، وہ جب ان کا رینک کم تھا تو اس وقت اللہ نے اس عمل سے ان کو نا امیدی سے، جب بالکل کہا کہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا، ابھی 2-3 بیٹے ہیں ان کے۔ یہ دعا ایسی طاقتور ہے کہ اگر انسان یقین سے پڑھے گا تو بیٹا نہیں ہے بیٹا دے گا اللہ۔ اچھا بیٹا ناخلف ہے، آوارہ پھر رہا ہے، آپ کا قدر و منزلت ہی نہیں کر رہا، تو وہ بھی اللہ اس کے دل کو آپ کی طرف محبت میں، اطاعت میں، اور آج بڑی تعداد اولاد کی نافرمان ہے، اور وہ لیپ ٹاپ، موبائل نے، معاشرے نے، ایسا ہمارا جو یہ سارا نظام ہے اس نے خراب کر دیا ہے۔ تو یہ دعا آپ اس کے لیے بھی پڑھیں، اگر اولاد ہے لیکن خود سر ہے، بیٹا ہے بیٹی، تو آپ اس کے لیے اسی طرح 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں۔ اچھا اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جو لفظ کہا وہ الفاظ دیکھیے، بڑھاپے میں ہڈیاں آپ کی بالکل کمزور اور بیوی آپ کی بھانج، تو آپ نے کہا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ آگے اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، میں نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، یعنی اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ دعا اتنی مقبول ہے کہ میں قبول کر دیتا ہوں، اور فرمایا ووہبنا لہ، اور میں نے ان کو عطا کر دیا یحییٰ، بیٹا یحییٰ، زندگی والا۔ بعض بچے مر جاتے ہیں نا، پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں یا پیٹ میں مسکیریج ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ دعا تیر بہدف ہے، چونکہ اس میں مفسرین نے لکھا، خاص طور پہ جو اس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو علم الابدان کے بہت ماہر، اور مفسرین میں علم الابدان کے سب سے زیادہ مہارت علم جفر، علم جو ہے ابدان، اس کا علم الاجزاد، اس کا سب سے زیادہ مہارت اللہ نے امام رازی کو دی۔ آپ نے فرمایا جس کا بچہ مر جاتا ہو وہ یہ دعا کثرت سے پڑھے، اور عورت حمل کے دوران پڑھے، تو اللہ اس بچے کو مرنے نہیں دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یا اللہ نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کو عطا کیا یحییٰ، بیٹا بھی ایسا کہ جو زندگی والا، لفظ یحییٰ ہی بتا دیا اس میں، اور آگے فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے اصلاح کر دی ان کی زوجہ کی، یعنی جو اس کے اندر کمی تھی بھانج پن کی، ہم نے اس کی
اصلاح کر دی، یعنی اس کا علاج ہو گیا۔ اب جس کو بھانج پن ہے، جس کا جو ہے حمل مسکیریج ہو جاتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے، اب اس کے جو ہے اولاد ہو ہی نہیں سکتی، یہ دونوں صورتوں میں بھی ایک تو بچہ مر جاتا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، یہ لفظ بتاتا ہے کہ اللہ اس کو بچائے گا اور اس کو زندہ رکھے گا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور اس کا مفسرین نے لکھا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بھانج پن ہے تو اللہ اس دعا کی برکت سے وہ بھی دور کر دے گا۔ اور آگے فرمایا انہم کانوا، اور یہ جو تھے نا دونوں میاں بیوی، یسارعون فی الخیرات، یہ دوڑتے تھے نیکی کے کاموں میں، یسارعون دوڑ کے آتے تھے اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں۔ اور ایک تو اچھے کام میں جو یہ دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات اور اچھے کاموں میں بھی آگے بڑھے، یہ پورا آیت کا ایک اللہ رب العزت نے تعلق جوڑا ہے دعا کی قبولیت کے ساتھ۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی، اب اس کو اکثر میں نے لوگوں کو کہا جی کہ آپ مسجد میں جھاڑو دیں، صفائی کریں، آپ کی اولاد ہو جائے گی، اور اکثر لوگوں کو اللہ نے دے دی۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں یسارعون فی الخیرات، اچھے کام کرے، رستے سے پتھر، کوئی کانٹا نظر آئے، پتھر نظر آئے، شیشہ نظر آئے، وہ جو ہے ہٹا دے، نقصان دینے والی چیزیں لوگوں سے دور کر دے، یہ ہے نیکی کے کاموں میں دوڑنا۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور پکارے ان کو، اللہ کو، رغبہ رغبت کے ساتھ، رہبہ ڈر کے ساتھ، یہ دو چیزیں ساتھ رکھے۔ انسان وظیفہ کوئی بھی پڑھے، دعا کوئی بھی پڑھے، دو نیت ہونی چاہیے، اللہ جو ہے اللہ سے امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو۔ اب یہاں رغبہ اور رہبہ دونوں چیزیں ان میاں بیوی میں تھی، اللہ نے ان کو ایک بار دعا کرتے ہی بیٹا عطا کر دیا۔ اب یہاں ہم وظیفے پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وظائف، ہماری دعاؤں میں رغبہ و رہبہ، رغبہ و رہبہ، یہ دو چیزیں نہیں ہوتی۔ کبھی بہت زیادہ امید ہوتی ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہوتا کہ نہیں جی اللہ ہی کرے گا، نہ کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں، اور اللہ کی ذات پہ یقین مضبوط ہوتا ہے جی ہوگا بس، لیکن پھر یہ ہوتا ہے بس اللہ تو ٹالے گا ہی نہیں، میں نے ابھی یہ کام کیا ہے، اپنا غرور آ جاتا ہے بیچ میں ان چیزوں کا، عبادت کا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ تھے ہم سے ڈرنے والے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرے، رغبت اور امید اور خوف کے درمیان رہ کر، اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کر دعا کیا کرنی ہے، وہ دعا ہے 89، وہ اتنی سی دعا ہے، خالی لمبا وظیفہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے کوئی بہت لمبا وظیفہ نہیں پڑھا بلکہ چھوٹی سی دعا پڑھی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اتنا مختصر جملہ، لیکن ایک بار پڑھا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ہمیں کیوں پڑھنا پڑتا ہے زیادہ، کہ میں نے کہا سجدے میں 60 پڑھیں، کیونکہ ہمارا 60 میں ایک بار ایسا پڑھا جائے گا کہ جو اللہ کیا قبول ہو جائے گا۔ ہم اس لیے بار بار پڑھتے ہیں، ہم تسبیح اس لیے پڑھتے ہیں، وظیفہ 100 1000 لاکھ بار اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک بار ایسا زبان سے جاری ہو جائے جو عرش تک پہنچ جائے۔ اب وہ ایک بار کیسے ہوگا، ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی۔ جیسے تقریر جو سیکھتا ہے تو وہ پہلے جو ہے پریکٹس کرتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر وہ تقریر کی ریہرسل کرتا ہے۔ ایک حافظ حفظ کرتا ہے کوئی آیت، بار بار اس کو پڑھتا ہے، پھر جا کے اس کو یاد آتی ہے دماغ میں۔ اسی طرح کوئی سبق بھی یاد کرتے ہیں جو بار بار پڑھتے ہیں، وظیفہ بھی جو بار بار پڑھا جاتا ہے، تاکہ یہ ہماری زبان اور دل کے ساتھ کنیکشن اس کا ہو جائے، اور یہ پھر ایک بار ایسا نکلے گا کہ عرش تک پہنچ جائے گا۔ ابھی ہمارا تعلق عرش تک نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے ہمارا، تو اس لیے ہم جب کہتے ہیں، اللہ نے کہا بار بار سورہ فاتحہ پڑھو ہر نماز میں، ہر رکعت میں، تاکہ آپ کا کنیکشن عرش کے ساتھ ہو جائے، اور زندگی میں ایک بار سجدہ ایسا ہو گیا تو وہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ، اگر کوئی بندہ دیکھے کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اور اگر اولاد جو ہے وہ اس کی صحیح وارث نہیں، اور اس کا جو ہے نظام کو کوئی لے کر آگے چلنے والا نہیں، اس حال میں بھی یہ 89 نمبر آیت سورہ انبیاء کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کو 313 بار 40 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو آپ کا اہل بنائے گا، آپ کی محنت کو سمجھنے والا بنائے گا۔ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، دونوں میں، آج ڈاکٹر کہتا ہے میرا بچہ، آج انجینئر کہتا ہے، آج ایک بزنس مین کہتا ہے، آج ایک عالم کہتا ہے، سارے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے اس نظام کو لے کر چلیں، سیاستدان بھی چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ ناخلف ہیں تو یہ وظیفہ اپنا زندگی کا جز بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لاوارث نہیں کرے گا، لا ولد نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔